السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندا ایمن، دستور ٹی وی سرگودا۔ آج میں موجود ہوں پاکستان کی مشہور ٹرانسپورٹ کمپنی کچھیلا ٹرانسپورٹرز کے آنر ملک رب نواز کچھیلا صاحب کے آفس میں۔ ان سے ان کی زندگی کے متعلق اور ان کی جو مصروفیات ہیں، انہوں نے ٹرانسپورٹ کا جو کام ہے وہ کس طرح آغاز کیا اس سے، اور اس کے علاوہ یہ تھوڑے بہت موسیقی کے بھی شوقین ہیں، تو اس حوالے سے ان سے کچھ سوالات بھی کریں گے جس سے آپ لوگ بھی لطف اندوز ہوں گے۔ تو آئیے ان سے گفتگو کریں۔ صاحب، آپ جو ہے سوشل ورکنگ بھی ہے اور بزنس بھی ہے۔ بزنس میں آپ کا ٹرانسپورٹ آ جاتا ہے، اس کے علاوہ سوشل ورکنگ جو ہے وہ کسی سطح پہ آپ نے کی ہے؟ نیشنل لیول پہ بھی کی ہے، ضلعی بھی ہے، یا صرف جو ہے وہ اپنے علاقے تک کی ہے؟ یہ بس میرا بچپن سے یہ چل رہا ہے کہ ڈیرہ داری، اور ڈیرہ داری پہ مجھے نہیں یاد کہ یہ کب سے میں یہ کر رہا ہوں، بچپن سے آپ کہہ لیں۔ تو بس اللہ نے یہ کام چلایا ہوا ہے۔ تھانہ کچہری میرے پاس جو بھی آتا ہے اس کا تھانہ کچہری فری ہوتا ہے۔ غریب آدمی سے کبھی کچہری وکیل کی فیس معاف ہوتی ہے۔ ہاسپٹل میں تقریباً جو آتے ہیں ان کے علاج معالجہ فری ہوتا ہے، تھانہ فری ہوتا ہے۔ تو بس یہی میرا کام ہے۔ اور باقی جو ڈیرہ داری پہ ہوتے ہیں لوگوں کے فیصلے، تو ہمارے پاس 95% پولیس عدالتیں نہیں ہیں۔ خود ہی بیٹھ کے اللہ نے ہمیں وہ طاقت دی ہوئی ہے، اللہ نے ترس کیا ہوا ہے کہ ہم بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ تھانہ کچہری تقریباً نہیں ہے، 95% نہیں ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ان کے فیصلے، چاہے وہ زمینوں کے ہوں، چاہے وہ فوجداری کے ہوں، چاہے وہ گھریلو جھگڑے ہوں، چاہے وہ فیملی میٹرز ہوں، تو وہ تمام کے تمام ڈیرے پہ ہی طے ہوتے ہیں۔ 95% کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن میرے پاس لوگوں کی تاریخیں نہیں ہوتی، لوگ نہیں آتے اپنے فیصلوں کے۔ بلکہ ایون کہ اب تو پولیس کے پاس جو کیس جاتے ہیں ان میں بھی وہ میرے پاس ثالثی کے لیے، پنچایت کے لیے بھیج دیتے۔ تو بس یہی اللہ میرے سے کام لے رہا ہے۔ اچھا، آرٹ سے بھی جو ہے وہ ہم نے سنا ہے کہ آرٹ کے حوالے سے بھی آپ کے سرگودا میں بہت سے کام ہیں، دھنک آرٹ سوسائٹی کے آپ سرپرست اعلیٰ ہیں، تو اس حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ آرٹ ماشاءاللہ یہ آپ یوں سمجھیے کہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو اس کے بغیر روح کی غذا ہے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ یہ فلم ہے، ڈرامے ہے، میوزک ہے، یا یہ سب چیزیں، فائن آرٹس، مصوری ہے، تو یہ تمام وہ چیزیں جن سے انسان کے دل کو راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، دماغ فریش ہوتا ہے۔ اچھا، سنا یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کے جو کرائے ہیں وہ پیٹرول کی قیمتوں کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں۔ اگر پیٹرول جو ہے وہ 10 روپے بڑھتا ہے، ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ کرائے بڑھا دیتے ہیں، 40 روپے کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے اس کے بالکل الٹ سنا ہے کہ اگر 40 روپے ڈیزل بڑھتا ہے تو کرایہ بڑھتا ہے 20 روپے۔ اگر ڈیزل بڑھتا ہے، پیٹرول بڑھتا ہے 20 روپے، تو کرایہ بڑھتا ہے 10 روپے۔ تو آپ بے شک سروے کر لیں، ہمیں خود احساس ہوتا ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ اچھا لیڈر دے، اچھے حکمران آئے، کہ ہمارے ملک کا جو حال ہو گیا نا، اس مریض کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ یہ اس کی ڈیتھ ہو جانی ہے۔ اب کوئی میری بات سن کے یہ کہے کہ اللہ کو تو گواہ ہم کر کے کہتے ہیں کرنی نہیں، اللہ کے فضل سے کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ میں ابھی باہر سے ہو کے آیا ہوں، تو جو ہماری کرنسی ریٹ ہے، آپ یوں سمجھیے کہ ہم دنیا کے قریب ترین ہیں۔ ہماری دل کرے کہ 10 سال کے بعد اس کرنسی کو کوئی خریدے بھی نہیں، یہ استعمال کے قابل بھی شاید نہ رہے۔ اس کو اس طرح لوٹا ہے ہمارے حکمرانوں نے، اس کا بیڑا اس طرح غرق کیا ہے۔ جن کا اقتدار رہا ہے، جن کا بھی اقتدار ہے، انہوں نے اس کا بیڑا غرق کیا ہے۔
اور اللہ ان سے حساب کتاب لے. اگر ان کی جگہ اگر اللہ مجھے دیتا، مجھ جیسے ناکارہ انسان کو اللہ حکومت دیتا کہ سب سے پہلے ہے کہ جو نماز پڑھا رہا ہے وہ خود ایماندار ہو. جب امام کا ہی بیڑا غرق ہوا ہوگا تو پچھلے مقتدیوں کا کیا حال ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے، اگر آپ لے کے گئے ہیں نا باہر پیسے، آپ یوں سمجھیے آپ اپنی پوری تیاری کر کے گئے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ پیسے پورے نہیں ہوتے. اور شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ ہم پاکستانی ہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، میرے سے بنگلہ دیش والے پوچھ رہے تھے کہ یار پاکستان کو کیا ہو گیا. انڈیا والے پوچھ رہے تھے کہ پاکستان کو، جو مسلمان حج پہ آئے ہوئے تھے، کہ پاکستان کو کیا ہو گیا. اور ہم اتنے اگر میرے بس میں ہو نا، میرے بس میں ہو، سب سے پہلے جو میں کام کروں کہ میں اس ووٹ سسٹم کا بیڑا کر کروں. جو بریانی کی پلیٹ پہ اس ملک کی تقدیر کا سودا کر رہا ہوتا ہے، بریانی کی پلیٹ کھائی یا 1000 روپیہ لیا جیب میں ڈالا اور ووٹ دے کے وہ جا رہے ہیں. جہاں پہ قاضی اور وہ جو ایک قسم کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو لیتے ہیں اغوا برائے تاوان والے کا بھی ووٹ بنا، جو لوگوں کے بچے اغوا کروا رہا ہے. جب اس کے پلڑے میں 2 پرچیاں پڑیں گی اور وزن برابر ہوگا، ایک پاسے 100 صلات کا پابند تہجد گزار جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ایک وہ جس نے کبھی زندگی میں اچھا کام ہی نہیں کیا، لوگوں کے بچوں کے قتل کروا دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے جو پیسے نہ دے. جب ان 2 پرچیوں کے پلڑے برابر ہوں گے تو وہاں آپ اندازہ کر سکیں گے کہ یہ سسٹم تبدیلی لائے گا. خدا کے واسطے اس جمہوریت سے جان چھڑواؤ اور اچھے بندے چن کے لاؤ، مجلس شورا بناؤ. ہمارے جو نظام اسلام میں ہے، جو اللہ کا نظام دیا ہوا ہے، اس پہ آ جاؤ. اس ملک کو برباد کر دیا ہے تم لوگوں نے. جمہوریت والوں، تم نے بہت لوٹا ہے. ابھی کوئی حد رہ گئی آپ کے لوٹنے کی. یہ آئین نہیں ہے، یہ لٹیروں کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ ایک پرمٹ ہے. لٹیروں کے ہاتھ میں پرمٹ ہے. جب کوئی ایم پی اے بن گیا، جب ایم این اے بن گیا، میں کہتا ہوں کہ آپ بتا نہیں سکتے کہ ایم این اے بننے سے پہلے آپ کی 2 مربے زمین تھی یا آپ کی 4 دکانیں تھی، تو ایم این اے بننے کے بعد ایک سیشن کے بعد آپ کی 10 ملیں کیسے بن گئی؟ آپ کے پاس یہ لینڈ کروزر کہاں سے آ گئے؟ تو خدا کے واسطے انہوں نے کسی شریف آدمی کو ووٹ نہیں دینا ہوتا، انہوں نے چوروں لٹیروں کو ووٹ دینے ہوتے ہیں. اس جمہوریت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. میری یہ دعا ہے، اس جمہوریت سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. آپ اندھے ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ اچھا بندہ اس ضلع میں کون کون بیٹھا ہوا ہے جو غلط کھائے گا نہیں. خنزیر کھانا ہے نا، خنزیر کھلاتے ہو اپنے بچوں کو. جب جو اپنے بچوں کو خنزیر کھلا رہا ہے اس جمہوریت کے صدقے، اس جمہوریت کی وجہ سے، تو پھر آپ اس سے رحم کی امید کر سکتے ہیں؟ جس کے بچے حرام کا مال کھا کے پرورش پا رہے، پھر یہ لیڈر بنتے. اللہ تعالیٰ اس قوم کا کو ولی وارث بھیجے، اس جمہوریت کا خاتمہ ہو. اپنے اپنے کام کو لگے. جس سے پوچھو وہ بھئی آپ کام کیا کرتے ہیں، وہ کہتا ہے میں سیاست کرتا ہوں. میں جی میں نہیں ہوں. یہ کاروبار ہے ان کا، یہ ان کی دکان ہے، فلاں نہیں. تھینک یو جی.